اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم بالله واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء مجيدا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تقصروا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصرفوا وتتقوا إن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض والأرض واستعين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر كان الله على ذلك قديرا. من كان يريد أن تصلح وتتقوا إن كان يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر كان الله على ذلك قدير. من قيد ثواب الدنيا عند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا عند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد یہ 15واں پارہ ہے، 15واں رکوع، 5واں پارہ سورۃ النساء. ہم نے مضامین کل پڑھے تھے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، عورت و مرد ہو، وہ مومن ہو، پکا ایمان پہ بھرے، میں اسے جنت میں داخل کروں گا. اور ولا یظلمون نقیر، رائی کے برابر ان پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کون ہے؟ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی طرف اور احسان مند بھی ہے، احسان والا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور دین ابراہیم پر ہے، دین قیم پر ہے. اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اسی کے لیے جو کچھ زمین میں آسمان میں. تو فرمایا کہ دین ابراہیم کو جو خاصیت محمدی وہ یہ ہے کہ شریعت ابراہیم جو اصل میں ہے وہ ساری کی ساری دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قسم کا پریسی بنا کر اس کے اندر ساری تعلیمات کو ڈال دیا گیا. لیکن وہ خاصیت وہ ہے کہ جو ایڈیشن چیزیں ہیں جو خاص امت محمدیہ کے لیے وہ ہے، جیسے قرآن اترا، حدیث پاک ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں
جیسے حج ہے، عمرہ ہے، صفا مروہ پہاڑ ہے، ناخن کا کاٹنا ہے، داڑھی کا بڑھانا، بالوں کا کٹانا، یہ دین ابراہیمی میں سے جو فطرت میں سے جو چیزیں ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا آزمایا اور وہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تمہیں دنیا کی امامت دوں گا، تیرے امام بناؤں گا. لیکن جو لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، جو تیرے نظریے کے منکر ہوئے، جو تیرے ایٹیچیوڈ کے، تیری فکر کے منکر ہوئے، میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا، وہ امامت کے قابل نہیں ہے. وہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا، قال لا ینال احد الظالمین، میں تیری امت میں سے امام بناؤں گا، لیکن اگر تیری سوچ کا، تیری نظریے کا، توحید کا، رسالت کا ہی منکر ہوا، اس ظالم تک میرا عہد نہیں پہنچے. تو دین ابراہیم اصل ہمارا دین قیم، دین ابراہیم دین حنیف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. اب اتنے بڑے پورے لاکھوں کی تعداد میں ایک ابراہیم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توحید پڑھتے، اللہ کہتا پوری کی پوری امت تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور جو جھک گئے تھے اللہ کے سامنے ایک ہو کر، سارے ادیان سے الگ ہو کر صرف دین حنیف پر، دین قیم بن گئے، توحید پر گئے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. کوئی ایسے افعال نہیں تھے ان کے اندر جو جس گھر کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، گھر کے اندر مشرکانہ رسومات تھی. لیکن وہ موحد اعظم کہ جس کو ابراہیم کو صلوات اللہ جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو البشر ہے، ابو البشر، ابو الانبیاء، آدم علیہ السلام کہتے ہیں ابو البشر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو، اور ابو الانبیاء یہ لقب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی اولاد میں سے، بنی اسحاق میں سے تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ انبیاء ہیں. بنی اسماعیل سے محمد مصطفیٰ صرف ایک پیدا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو کہہ دیجیے کہ اللہ تم کو اس کے متعلق بتاتا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو کچھ بھی کتاب کے اندر پڑھا گیا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات ایسے تھے کہ فرمایا گیا کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، ان کی جائیداد کی خاطر لوگ شادیاں کر لیتے تھے یتیم بچیوں سے. اسی طرح اگر گھر کے اندر کوئی عورت ہے، اس کی شادی نہیں کرنی، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب کے اندر میں نے سارا کچھ بیان کر دیا اس کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں. فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، یتیم عورتوں کے بارے میں، اور ان عورتوں کے بارے میں لَا تُؤْتُونَهُنَّ، جن کے تم حق میں ادا نہیں کرتے، مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو کچھ کے مقرر کیے گئے، اور نہ ہی ترغیب دیتے ہیں تنگ کہ آپ نہ تو ان کے ساتھ ان کے نکاح کے وقت اس کا حق مہر ادا کرتے ہیں، نہ ترغیب دیتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں. اور وہ کمزور لوگ والمستضعفین من الرجال والمستضعفین من الولدان، وہ کمزور بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، نوخیز بچے ایسے ہیں جو ابھی اپنی دولت کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے تو موالی ہیں، تو اس کے اندر خیر کی خبر نہیں ہے تمہارے پاس. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تو آیا کیا تم نے قائم کیا رشتہ، ایسا رشتہ کہ ایسی فضا بنائی کہ عدل کے ساتھ ان کی وراثت کو تم نے تقسیم کیا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. تو اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تمہارے لیے عورتوں کے لیے فتویٰ ہے، اور یہ کتاب کے اندر ہے کہ حق ادا کرو تم یتیم عورتوں کا، ان بچوں کا جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، جن سے نکاح کرتے ان کا حق مہر ادا کرو، جن کا ناجائز قبضہ تم نے لیا ہوا ہے عورتوں کا
بچیوں کا مال کھاتے ہو، عورتیں ہیں ان کو کریزے بنا کر تم نے رکھا ہے، شادیاں کرتے جا رہے ہو، یتیم بچوں کا تم مال کھاتے ہو اس کے اندر سے، تو اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزوں کو تم چھوڑ دو، عدل کرو، وان تقوموا لیلیتامی، یتیم کا مال نہ کھاؤ، کمزور کا مال مت کھاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے بنائے حصے جو اس کے اندر وراثت کے اندر تقسیم ہے وہ اس کے مطابق وان تقوموا لیلیتامی بالقسط، حفاظت تقدیس کے ساتھ، جیسے اللہ وعنیکم بالعدل بین بالعدل ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے آپ نے، چاہے کوئی بھی مسلم ہو غیر مسلم، تو ایسے وان تقوموا لیلیتامی بالقسط، لوگوں ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یتیموں کے معاملے میں، بیوہ کے معاملے میں، اور اسی طرح جن کی جائیداد کے تم موالی ہو، ولی بن کے بیٹھے ہو، یتیم بچے ہیں، یتیم اور ایسی عورتیں ہیں جن کا والی وارث نہیں ہے، ان کے معاملے میں ان کے اموال کو واپس لوٹاؤ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اگر جو تم کام کر رہی ہو نا ما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیم، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اگر ایسی عورت جس کو ڈر ہو، نشوزہ عورت، اور یہ راتن یعنی کہ جس کو اپنے خامد سے ضرر کا خطرہ ہو، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، جس کو خطرہ رہتا ہو کہ میرا خامد مجھے مارتا ہے یا میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں اتحاد سے، صلح سے، محبت سے رہیں، والصلح خیر، صلح کے اندر بھلائی رکھی، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یہ جو نفس ہے یہ لالچ میں گروی رکھا ہوا ہے، تو بچو اس چیز سے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لفظ ہوتا ہے کہ اپنا لالچ پیدا رکھنا کسی چیز کے لیے، اپنے جو تقسیم ہے اس سے بھی زیادہ لینا، انسان کا نفس جو ہے لالچ کا مارا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بچو وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم اگر متقی پرہیزگار ہوئے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ جل شانہ جاننے والا ہے، خبر والا ہے۔ اور اگر تم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم چاہتے ہو کہ عدل کرنا چاہتے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تمہارا میلان رجحان نہیں ہے، اور تم دو عورتوں میں، چار عورتوں میں صرف ایک عورت کی طرف ہی جھک جاتے ہیں، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، نہیں، اللہ فرماتے کہ فن کیوں مطاب علیکم مثنی وثلاث ورباع، نکاح کو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، لیکن ان کے ساتھ انصاف کرو، تو ادھر بھی اللہ کہتا ہے کل المیل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ایک کی طرف میلان کرو، دوسرے کو ویسے معلق چھوڑ دو، نہیں، ان کے درمیان بیلنس رکھو، ان کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے، ان تو سے اگر تم صلح کرو گے، وَتَتَّقُوا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اگر وہ کیا ہے إِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ آپس میں جدائی چاہتے ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، گھر کے اندر معاملات ایسے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آپس میں متفرق ہو جائیں، تو یغنی اللہ کل من سعتہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنی وسعت کے مطابق، جیسا اللہ چاہے گا، یعنی کہ ڈپارچر ان کے درمیان جدائی کر دو، اگر وہ صلح کا معاملہ نہیں بنتا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر جھگڑا پڑ جائے تو ایک حاکم جو ہے عورت کی طرف سے، ایک مرد کی، إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقْ اللَّهُ، تو پھر ارادہ کرو ان کے درمیان صلح کرا دو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ادھر بھی قرآن کہتا ہے کہ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا، پھر اگر ایسا بیلنس نہیں ہے کسی عورت کے درمیان، تم معاملات کو عدل سے نہیں چلا سکتے، تو اسے ڈیورس کر دو، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا وسعت دے گا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت دینے والی حکمت والا ہے، اور اسی کے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان،
جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی ہے اللہ کا ہے، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے، وہی پروردگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے جن کو میں نے کتاب دی تم سے پہلے، تورات انجیل زبور، اور تمہیں وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی، ان اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کفر کرو گے تو زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے، ہر ایک چیز تو سرنڈر کر لی اللہ کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب۔ اللہ کہتا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے جو کچھ زمین میں آسمان میں یہ سایہ چلتے ہوئے درخت سب کچھ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان والشجر، یہ پہاڑ، یہ درخت، شجر والدواب، جانور، وكثير من الناس، بہت سے انسان، سبھی اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا غنی ہے، حمید، اور اسی کے لیے جو کچھ بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ، یہ رکوع کے اندر اللہ کے لیے سارا کچھ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَلِلَّهِ بار بار آ رہا ہے تکرار اس رکوع کے اندر، تو اس کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں لوگوں۔ سارا کانا للہ ہے، ما کانا لہ، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے، اور وہی اس وقفہ باللہ وکیل ہے، وہی تمہارا وکیل بھی۔ اس سے بڑھ کر کون وکیل ہو سکتا، ضامن کون سکتا تمہارا ولی، اس سے بڑھ کر کون، حفاظت کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے۔ اور یشاء یذہبکم ایھا الناس، ہو جاتے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو یشاء یذہبکم کہ تم، یہ یشاء یذہبکم ایھا الناس ہو جاتے بآخر، یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے مٹا دے تم کو، ختم کر دے۔ اے لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تمہارا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یات بآخرین، میں تمہیں مٹا دوں اے لوگو، میں دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ کیا تمہیں کی وجہ سے سلسلہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہوں تو تمہیں اونچا کروں، ایھا الناس ہے لوگوں، اور یات بآخرین، میں ان کی مانت، ان کی مثل کی اور لے کر آج۔ وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ جل شانہ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس چیز پر قادر ہوں۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، اور کچھ لوگ ایسے دنیا کا ثواب چاہتے ہیں، بلکہ بہترین ثواب وہ ہے فعند اللہ، اللہ کے قریب، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا یہ مانگا کرو، دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے لوگوں، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اللہ کہتا میں ان کو دے دیتا ہوں۔ فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانتے ہیں، اللہ کہتا میں دنیا دیتا ہوں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ من کانا یرید حرث الدنیا نؤتی منها، بلکہ مومن وہ جو کہتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا، قرآن میں بھی آتا ہے فمنهم من یقول ربنا آتنا، جو مومن ہے وہ یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت میں اچھی کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ آج کا رکوع ختم ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو، یہ قرآن پڑھنا اللہ کی بڑی مہربانی ہے، وہ توفیق بخشتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ جب سواری پہ سوار ہوتے پڑھا کرو سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ مالک تیری ذات پاک ہے، جس نے سواری کو ہمارے قبضے میں کر دیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، تو اے اللہ تیری مہربانی ہے کہ ہم چل کے آ جاتے ہیں، تیری کرم نوازی ہے۔ تو نے صحت دی، تو نے کان دیے، ناک دی، یا اللہ کروڑوں ہزاروں یہ ناک، کان، زمین، سما، بسر، جو کچھ بھی ہے، پاؤں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اے مالک اس نعمت کو دوام بخش دے۔ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک ولا یغادر سقما آمنت باللہ صدق اللہ۔ یا اللہ پڑھا ہے جو بھی پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت ہے۔ اس ہفتے میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے یا اللہ سبھی کو روح کے سارے ثواب کرتے ہیں۔
اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی توحید پر مارا سبھی کو ایصال ثواب کر دیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنا، اللہ مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیع واحد ایک امت بنا دے، ان کو بخش دے۔ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مجل واحد امت حبیب، اللہ اقم اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت بنا، اللہ منصر امت حبیب سے، یا اللہ امت محمدیہ کی نصرت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے، فلسطین کے، غزہ کے، جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، صوبہ سرحد کے اندر جو بھی یا اللہ کلیشت ہے، یا اللہ غائبانہ نظام سے وہ سارے مسئلے حل فرما دے، نیک اور صالح حکمران ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر المشرکین، سلام علی نوح فی العالمین، صلی علی محمد مدمت السلام، صلی علی محمد مدمت البرکات، وصلی علی محمد مدمت السلام، وصلی علی تربت محمد، وصلی علی قلب محمد فی القلوب، وصلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی جسد محمد فی الاحساس، وصلی علی تربت محمد فی